صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا وطبيبنا ومعيننا ومغيثنا وغياثنا وعوننا ورؤوفنا سيدنا محمد، وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نفر القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر. پیارے دوستو بزرگوں، قافلہ علم و ادب و عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم سفیروں، آج یکم مئی سن 2026 اور 13 ذوالقعدہ 1447 ہجری بروز جمعۃ المبارک، میں اور آپ جامعہ مسجد سلطان الفقراء حنفی بریلوی، چک نمبر 43 ریوے، کوٹلہ فورٹ، شاہ کوٹ روڈ، سانگلہ ہل، ضلع ننکانہ صاحب میں بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام جو ہمارا مسلسل موضوع چلا آ رہا ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس پر گفتگو سننے سنانے موجود ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے. جب بندے نے یہ دعا کر دی اہدنا الصراط المستقیم،
مولا ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تو اس کے بعد اس کے سامنے دو نسبتوں کا ذکر ظاہر ہو گیا، اور ان دو نسبتوں کو اللہ نے اپنی پاک کلام میں اس طرح بیان فرمایا. ایک وہ نسبت ہے جس کو انعمتا کہا گیا، اور دوسری وہ نسبت ہے جس کو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہا گیا. کہ مولا اب دو نسبتیں ہیں. ایک وہ نسبت ہے جو انعمتا علیہم والی ہے، اور ایک وہ نسبت ہے جو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین والی ہے. مولا سیدھا راستہ وہ ہے جن کی نسبت انعمتا علیہم والی ہے. مولا تو نے ہمیں وہ نسبت عطا کرنی ہے. اور اس نسبت کے اندر کوئی جاہل نہیں ہے، کوئی کافر نہیں ہے، کوئی بدماش نہیں ہے، کوئی شر پسند نہیں ہے، کوئی بد امن نہیں ہے، کوئی بد اخلاق نہیں ہے، کوئی حقیقت کے راستے کے خلاف درس و واز کرنے والا نہیں ہے. اور جو نسبت مانگی ہے اس میں اللہ کے محبوب لوگ ہیں، اخلاقیات والے لوگ ہیں، عبادت والے لوگ ہیں، زاہد لوگ ہیں، اطاعت والے لوگ ہیں، اتباع والے لوگ ہیں، اور اللہ کی مرضی والے لوگ ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے لوگ ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. تو پتہ چلا کہ انسان جب سیدھے راستے کی طلب کرتا ہے تو ساتھ اس کا نظریہ یہ ہوتا ہے، مولا مجھے ان کی نسبت دینا جو اچھے ہوں، جو پیارے ہوں، جو اعلیٰ ہوں، جو عرفا ہوں، جو تیری بارگاہ میں محبوب ہوں، اور مجھے کبھی ان کی نسبت نہ دینا جو تیری بارگاہ سے مرغوب ہو. نسبت بہت بڑی اور اعلیٰ چیز ہے. جب اللہ والوں سے ہو جائے، جب اللہ کے محبوبوں سے ہو جائے. اور نسبت بہت بری چیز ہے جب اللہ کے دشمنوں سے ہو جائے، اللہ کے غداروں سے ہو جائے، اللہ کے مخالفین سے ہو جائے، اللہ کے منکروں سے ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے جو وے عطا فرمایا ہے، جو راستہ عطا فرمایا ہے، وہ انعمت علیہم والا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین والا اللہ والوں کا راستہ نہیں ہے، اللہ کا راستہ نہیں ہے، صراط مستقیم نہیں ہے. صراط مستقیم انعمت علیہم. دیکھیے نسبت کتنی بڑی چیز ہے، کتنی اعلیٰ چیز ہے کہ جب یہ نسبت اللہ اکبر باب المعجزات کے اندر سیاستہ میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے ہیں اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں دو لوگ ایسے بھی آ جاتے ہیں کہ وہ حضور علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، اور بیٹھنے کے بعد پھر حضور علیہ السلام سے اجازت طلب کر لیتے ہیں.
اور جب اجازت طلب کرتے ہیں اس وقت منزل پر پہنچنے کے لیے ان کو کافی ٹائم درکار ہے، اور یقین کامل ہے کہ راستے میں اندھیرا چھا جائے گا، اور جب اندھیرا چھائے گا تو پھر راستے کی پہچان جو ہے منزل تک پہنچنے کے لیے وہ مشکل ہو جائے گی، اور مشکل کشا کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں اور وہیں سے اجازت لے رہے ہیں، تو مشکل آنے والی ہے، تو اپنا جو راستے کی مشکل ہے، جو دکھ ہے، وہ بیان کرتے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں حکم کرتے ہیں کہ یہ درخت سے ایک ٹہنی تو اتار لو۔ وہ ٹہنی جو ہے وہ اتار کے حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ٹہنی کو اپنی نسبت عطا کر دیتے ہیں، اپنا دست مبارک لگا دیتے ہیں۔ اندازہ کیجئے ابھی دست مبارک لگایا ہی تھا، اور یہ دست مبارک حضور علیہ السلام کا اس ٹہنی کو لگانے کا مقصد یہ تھا کہ تو نے روشنی دینی ہے، اے ٹہنی تو نے نور بن جانا ہے، روشنی دینی ہے، لائٹ بن جانا ہے، چراغ بن جانا ہے۔ بس نسبت مصطفیٰ جیسے ہی اس ٹہنی کو ہوئی، وہ چراغ بن گئی، لائٹ بن گئی، لیمپ بن کے، اور وہ صحابی لے کر کے چلتے بنے۔ راستے میں ایک ایسا مقام بھی آ گیا کہ ایک نے دائیں کو جانا ہے، دوسرے نے بائیں کو جانا ہے۔ تو اس مقام پر وہ سوچتے ہیں کہ یہ اب راستے جدا ہوں گے، تو چھڑی جو ہے، ٹہنی جو ہے، یہ ایک ہے، لیمپ روشنی لائٹ ایک ہے، اب کیا کریں؟ تو دوستو، جس کے ہاتھ میں وہ لائٹ ہے، جس کو نسبت مصطفیٰ حاصل ہے، وہ صحابی عرض کرتے ہیں کہ پیارے بھائی کیوں گھبراتے ہو؟ اس لائٹ کو نسبت مصطفیٰ حاصل ہو گئی ہے، اس لیے یہ تو بجھے گی نہیں، آؤ کسی بجھی ہوئی ٹہنی کو اب اس سے نسبت دیتے ہیں جس کو مصطفیٰ کی نسبت ہو گئی ہے۔ جب اس بجھی ہوئی ٹہنی کو اس ٹہنی سے نسبت دی گئی، لگایا گیا، چمٹایا گیا، تو وہ بجھی ہوئی ٹہنی بھی روشن ہو، وہ بھی لیمپ بن گئی، اور وہ صحابی دوسرا لے کر کے وہ اپنے راستے کو ہوا، یا اپنے راستے کو ہوا۔ تو پتہ چلا کہ نسبت جو ہے مصطفیٰ سے جب ہو گئی، پھر مصطفیٰ کی نسبت ٹہنی کو ہوئی، اس ٹہنی کو بھی جب دوسری ٹہنی سے، دوسری سٹک سے، چھڑی سے نسبت ہوئی، تو وہی لائٹ جو پہلی ٹہنی میں تھی وہی دوسری میں بھی، جو راستہ پہلی ٹہنی دکھا رہی تھی، جب اس ٹہنی سے نسبت ہوئی تو وہ دوسری ٹہنی بھی دیا بن گئی، روشنی بن گئی، لیمپ بن گئی، وہ بھی راستہ عطا کر رہی ہے۔ تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب دیکھتے ہیں کہ آپ کی نسبت اہل بیت سے ہوتی ہے، صحابہ کرام سے ہوتی ہے، تو وہ بھی مشعل نور بن جاتے ہیں، اور پھر جن کو ان سے نسبت ہو جائے وہ بھی مشعل نور بن گئے، اور پھر جن کی نسبت ان سے ہو گئی، اہل بیت و صحابہ کی نسبت جب تابعین کو ملتی ہے، متتابعین کو ملتی ہے، تو سارے ہی نور نلا نور بنتے چلے جاتے ہیں، اور یہ نسبت آج بھی نسبت مصطفیٰ ہم اپنے شیخ طریقت سے حاصل کرتے ہیں، کیونکہ یہ نسبت اولیاء در اولیاء در اولیاء چلتی آ رہی ہے،
اور یہ نور مصطفیٰ قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسبت والوں سے ملتا ہوا، روشنی ہوتا ہوا، یہ قیامت تک جاری و ساری رہے۔ تو نسبت اگر ٹہنی کو حاصل ہو جاتی ہے تو وہ نور ہو جاتی ہے۔ تو دوستو جب یہ نسبت مصطفیٰ صحابہ کرام اور اہل بیت کو حاصل ہو جاتی ہے تو وہ بھی ہدایت کے چراغ بن جاتے ہیں۔ اسی لیے کہا اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ تو سیدھے راستے کے بارے میں فرمایا صراط الذین انعمت، وہ لوگ جن کو تو نے انعام سے نوازا ہے، یعنی نسبت مصطفیٰ سے نوازا ہے۔ اور ہر نسبت مصطفیٰ والا آگے قیامت تک آنے والے لوگوں کو اپنی نسبت در نسبت نوازتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ نسبت مصطفیٰ ہی حقیقت میں انعامتا والی نسبت، انعامتا علیہ۔ اب دیکھیے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بار وہ ابو جہل آ گیا اور اس کے بند مٹھی ہے اور کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے، میری مٹھی میں کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے ہیں، پوچھتے ہیں اگر ہم بتائیں گے تو کیا ہوگا؟ تو کہنے لگا میں ایمان لے آؤں گا۔ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے ابو جہل اپنے قول و قرار میں تو سچا تو نہیں ہے، مستقل تو نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تو مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ تیری مٹھی میں کیا ہے۔ کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ جو تیری مٹھی میں 7 کنکریاں ہیں وہ بتا دے کہ میں کون ہوں؟ اب یہ بات جب اس نے سنی تو اس نے کہا یہ تو اور بھی اعلیٰ بات ہے، یہ تو اور بھی اچھی بات ہے کہ جب میری مٹھی میں موجود جو چیز ہے وہ مجھے بتائے کہ آپ کون ہیں، تو یہ تو میرے لیے اور بڑی افضلیت ہو جائے گی۔ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا پھر سن، اپنی مٹھی کے اندر جو بند 7 کنکریاں ہیں ذرا ان سے سن وہ کیا کہہ رہی ہے۔ تو اس نے فوراً اپنی مٹھی کو کانوں کے قریب کیا اور کانوں کے قریب کر کے جب سنتا ہے تو آواز آ رہی ہوتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اب ذرا غور فرمائیے، مٹھی کافر کی ہے اور اس کے اندر جو کنکریاں ہیں مصطفیٰ جان رہے ہیں کہ 7 کنکریاں ہیں۔ بتا دیا اے ابو جہل تیری مٹھی کے اندر 7 کنکریاں ہیں، یعنی کہ میرے مصطفیٰ بتا رہے ہیں اے کافر تیرا قبضہ بے شک میرے 7 غلاموں پر ہے، لیکن میں ان غلاموں کو جانتا ہوں اور وہ غلام بھی مجھے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ اور اے ابو جہل وہ 7 غلام وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم کس کے قبضے میں ہیں، ہم حضور کے دشمن کے قبضے میں۔ اور تو مصطفیٰ کی بات کر رہا ہے کہ مصطفیٰ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ اور یہاں تو جو مصطفیٰ کو جانتی ہیں کنکریاں وہ بھی جانتی ہیں کہ مصطفیٰ کون ہے اور ابو جہل کون ہے۔ قبضہ کفر کا ہے لیکن اس قبضے کے اندر ایمان بول رہا ہے، نسبت مصطفیٰ بول رہی ہے کہ اے ابو جہل تو ہمیں اپنی مٹھی کے اندر قید تو کر سکتا ہے، لیکن ہماری جو باطنی کیفیت ہے، ہمارا جو اندر کا ایمان ہے اس کو تو قید نہیں کر سکتا، وہ مصطفیٰ کا ہی۔ وہ فوراً
جب سنتا ہے کہ یہ کنکریاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے رہی ہیں، جب اس نے ان کنکریوں کی نسبت حضور سے دیکھی فوراً ان کو چھوڑ دیا اور یہ کہا کہ اے محمد تیرا جادو تو کنکریوں پہ بھی چل گیا، پتھروں پہ بھی چل گیا۔ تو پتہ چلا اے مسلمانوں، اے اہدنا الصراط المستقیم کہنے والوں، صراط الذین انعمت علیہم کی چوائس رکھنے والوں، تمہیں مبارک ہو۔ یہ کنکریاں بتا رہی ہے اگر تم کفر کے قبضے میں ہو کر کے نعرہ مصطفیٰ لگا دو، غلامی مصطفیٰ کا اعلان کر دو، تو تم کفر کے شکنجے سے بھی آزاد ہو جاؤ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ کفر نے قبضہ کر رکھا ہے لیکن انہوں نے اعلان مصطفیٰ کر دیا، غلام مصطفیٰ کا اعلان کر دیا کہ ہم حضور کے غلام ہیں، تو ابو جہل کی جرت نہیں ہوئی کہ پھر ان پہ اپنا قبضہ رکھ سکے۔ تو اس لیے یاد رکھو، اگر آپ بھی اس کفر کی غلامی سے نکلنا چاہتے ہیں تو داعیے غلامی مصطفیٰ ہو جائیے، انشاءاللہ ہر قسم کی جو کفر کی غلامی ہے اس سے نجات پا جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عشق مصطفیٰ علیہ السلام عطا فرمائے اور صراط مستقیم عطا فرمائے، نسبت مصطفیٰ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔